بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا درس نمبر 20 ہے. پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب لكم مثلا من انفسکم. دیکھیے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان فرمائی، من انفسکم، جو تمہارے نفسوں کے اندر سے ہیں. حل لکم مما ملکت ایمانکم، جن کے تم مالک ہو گیا، یعنی جن کے تم مالک ہو گئے، ان میں سے کوئی اس مال میں شریک ہے، یعنی ای من شرکائی فی ما رزقناکم، اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، ان سے یعنی تم اور اس میں وہ اس مال میں، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تم اور وہ اس مال میں برابر کی شریک ہے. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تو ہم اسی طرح آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بلکہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنے خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں. فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور سو جیسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا. وما لهم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کے لیے مددگار نہ ہوگا. ضرب لكم مثلا من انفسکم، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مضمون تمہارے لیے تمہارے ہی حالات میں بیان کرتے ہیں. یہ مثال ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کا شریک تجویز کرتے ہیں. ضرب لکم مثلا من یہ ابتدائیہ ہے، گویا اس طرح فرمایا اس نے ایک مثال لی اور وہ تمہارے سب سے قریب چیز یعنی تمہارے نفوس سے لی ہے. حل لکم مما ملکت، کیا تمہارے لیے ہے اے آزاد لوگو، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے. تو یہاں پر یہ جو ہم نے کہا کہ یہ من ابتدائیہ ہے، تو یہ دوسرا جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے. من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، تو من شرکاء میں من تاکید استفہام کے لیے لایا گیا ہے جو کہ نفی کے قائم مقام ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کے لیے پسند کرتے ہو، حالانکہ تمہارے غلام تمہاری طرح انسان ہے اور غلاموں کی طرح غلام ہے کہ وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو. فیما رزقناکم، فیما رزقناکم، اس روزی میں سے جو ہم نے تمہیں دی، یعنی اموال وغیرہ. فانتم، بس تم اے آزاد اور مملوک لوگو، فی اس رزق میں سواء برابر ہو، یعنی آزاد غلام کے فرق کے بغیر تمہارے غلام تمہارے اموال میں تمہاری طرح یعنی مختار ہو. تخافونہم، تمہیں ان کا خطرہ لگا رہتا ہے. تخافونہم، تمہیں ان کا خطرہ لگا رہتا ہے. کخیفتکم انفسکم، جیسے کہ تم اندیشہ کرتے ہو انفسکم، اپنے لوگوں کا، جیسے کہ تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے مشترکہ چیز میں اندیشہ کرتے ہو.
بس جب تم اپنے نفوس کے متعلق یہ بات پسند نہیں کرتے تو پھر کیوں کر یہ چیز تمہیں یعنی رب الارباب اور مالک الاحرار والعبید یعنی جو بند و آزادوں کا غلاموں کا مالک کے لیے کیسے پسند کرتے ہو کہ اس کے بعد غلاموں کو اس کے شریک بنا ڈالو. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كذلك اسی طرح، یہاں پر كذلك کاف یہاں محل نصب میں واقع ہے، یعنی اس کی تفصیل کے طریقے نفصل الآیات، ہم آیات کی تفصیل کرتے یعنی وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ تمثیل معنی کو کھول دیتی ہے اور واضح کر دیتی ہے. لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے جو امثلہ میں غور اور فکر اور تدبر کرتے ہیں. جب انہوں نے اس سے اثر نہ لیا تو ان سے اعراض کرتے ہوئے فرمایا بل اتبع الذین ظلموا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالموں نے اتباع کی، ظلموا یعنی شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان میں، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اہواءہم بغیر علم، اپنے خواہشات کے بغیر علم کے، یعنی اتبعوا اہواءہم جاہلین، جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی. فمن یہدی من اضل اللہ، فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کو کون ہدایت دے سکتے ہیں. اضل اللہ ای اضلہ اللہ، اس ضمیر مفعول کیا ہے، محذوف ہے. اضلہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی گمراہ کر دیا، پھر کون ہے وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد، پھر کون ہے جو ان کی مدد کرے گا، وہ ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا جو عذاب کے سلسلے میں ان کی مدد کر سکے. من انفسکم، یہ مثلا سے ماقبل جو اس سے مثلا ہے، مثلا سے صفت ہے، یہ من انفسکم اس مثلا سے یہ صفت واقع ہو رہی ہے، اور اصل عبارت یہ ہے ای کائنا من انفسکم، کائنا من انفسکم. حل لکم، یہ استفہام انکاری ہے یعنی نہیں ہے، اور لکم یہ خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہے. مما ملکت ایمانکم، مما ملکت ایمانکم یہ شرکا کا حال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرکا کا حال ہے. یہ جو ما بعد میں شرکا آ رہا ہے تو مما ملکت یہ اس سے کیا ہے؟ حال ہے. اور من شرکا یہ مبتدائی مؤخر ہے، اور اس شرکا یہ مبتدائی مؤخر ہے، اور من اس میں کیا ہے؟ زائد ہے. من اس میں زائد ہے، نفی تاکید کے لیے ہے. فیہ سواء، یہ جو فی ہے، فی یہ سواء سے کیا ہے؟ متعلق ہے. اور تخافون یہ نہیں، اس سے پہلے یہ جو فیما رزقناکم شرکا سے متعلق ہے. یہ اس شرکا سے ماقبل جو مابعد میں ماقبل میں سے شرکا ہے، فیما رزقناکم یہ اس سے متعلق ہے. فأنتم فیہ سوا، یہ حل کا جواب کی جگہ میں ہے. اور فیہ یہ جو فی ہے، یہ اس سوا کے متعلق ہے. اور تخافون یہ انتم کی دوسری خبر ہے، یہ اس انتم کی دوسری خبر ہے. گویا کہ یعنی ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت، تو گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابطال شرک بیان فرما رہے ہیں، یعنی ماقبل آیات کے ساتھ
ان کا ربط کیا ہے؟ یعنی سابق آیات سے ثابت ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس کو قدرت ہے کہ وہ جس طرح اس نے ابتدا کیا، پہلی دفعہ پیدا کیا، تو اس کو بھی اس بات پر قدرت ہے، اس چیز پر اختیار ہے کہ وہ ان کو دوبارہ اعادہ فرمائے، اور اس کی اختیار ہے۔ تو بس وہ معبود برحق ہے، اس لیے اب شرک کو ایک مثال سے اللہ رب العزت اس کی یعنی مثال سے باطل کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین جو ہے وہ ملائکہ ہو کے، انبیاء ہو گئے، اولیاء وغیرہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی غلام ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ تو اس کے غلام ہے، اور آقا غلاموں سے کام تو لیتا ہے، مگر وہ آقا کی چیزوں میں برابر کے شریک نہیں ہوتے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ نہیں، یعنی آقا تو اپنے بندوں سے جو ہے نا کوئی چیز وہ برابر کے آقا کی چیزوں میں برابر کے شریک نہیں ہوتے۔ جیسے کہ اس کو ایک مثال کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی مثال یہ جیسے کہ ہم نے مشارکہ پڑھا ہے۔ مشارکہ یعنی پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں، اس میں تمام شرکا شریک ہوتے ہیں، اور ہر شریک دوسرے شریک سے ڈر کر تصرف کرتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس سے جو ہے نا وہ کوئی زیادتی وغیرہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایسا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ان عقل والوں کی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کی ہدایت وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ مثال بیان کرتے ہیں، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تم کو بطور روزی دیا ہے؟ تو اسی طرح کہ تم اور اس میں برابر کے یعنی برابر ہو جاؤ، جیسے کہ تم ایسا ڈرو جیسا کہ تم اپنے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ تو اسی طرح کہ تم اپنے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ کہیں ان سے تم سے زیادتی نہ ہو جائے، وہ تم سے زیادتی نہ کرے تمہارے مال میں، تو اسی طرح ہم قول کر اللہ فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فہم سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ایسا برابر کا کوئی نہیں، غلام کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مگر آقا کے مال میں حصہ دار نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ کائنات تمام انسانیت کے فائدے کے لیے بنائے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرے، لیکن ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس آقا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر جا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہاں سے اللہ رب العزت نے پھر مشرکین شرک میں کیوں مبتلا ہوئے، تو اس کا جواب دے کہ بلکہ ظالم لوگوں نے بے دلیل اپنے خیالات کا اتباع کر کے رکھا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اس کو کون پھر راہ راست پر لا سکتا ہے؟ پھر وہ گمراہ ہو گئے، تو پھر ان کو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی مددگار وغیرہ نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ جہنم کے آگ میں سڑتے رہیں گے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان آیات مبارکہ ترجمہ دیکھ لی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ ایک طرف ہو کر ان سے دین کی طرف اپنا رخ رکھے، یعنی دین کی طرف اپنا رخ رکھے۔ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کیجئے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں نہیں جانتے۔ فاقم وجہک للدین، فاقم وجہک للدین، یعنی بس آپ اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لیں، یعنی اپنے چہرے کو بالکل اسی ہی کی طرف کر لیں، دائیں بائیں متوجہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت دین کی طرف پوری توجہ، اس پر استقامت اور اس کے اسباب کا اہتمام کرنے کی تمثیل ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنے نگاہوں کو اس پر مرکوز رکھتا ہے، اپنے نگاہوں کو پوری توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اپنی نظر اس کی طرف درست کرتا ہے اور چہرے کو سیدھا کر لیتا ہے۔ حنیفاً، یکسو ہو کر، حنیفاً یکسو ہو کر اس دین کی طرف اپنی پوری توجہ موڑ دیجئے، پوری توجہ رکھ لیجئے۔ تو یہاں پر حنیفاً یہ دین سے کیا ہے؟ ترکیب میں حال بن رہا ہے۔ پھر آگے فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا، فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ توحید اور دین اسلام کے قابل، یعنی دین اسلام کے قابل پیدا کیا، تو اسے مت بدلو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین
اور اس دین کی جانب جو عین فطرت کے مطابق ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کو یعنی اس کو یہ دین آپ کو عنایت فرمایا تو اس سے پھر مت بدلو، یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت کو لازم پکڑو جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر فعل معذوف ہے، یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس اصل میں ہے، یعنی الزمو، یعنی اصل میں عبارت الزمو فطرت اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی فطرت کو لازم پکڑو۔ الفطرہ یعنی خلقت کو کہتے ہیں۔ اس کی تائید کے لیے اگلی آیات اس کا یعنی اگلی حصہ اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کو تبدیل مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید اور دین اسلام کے قابل پیدا فرمایا، نہ کہ اس سے دور ہونے والے اور اس سے انکار کرنے والے بنو، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو، کیونکہ دین پر چلنا یہ عقل کے عین مطابق ہے، اور اس کو چھوڑ کر اس سے اعلیٰ کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے۔ جس نے اس کو یعنی جس نے اس راہ کو گم کیا وہ شیطان، انس اور جن کے اغوا کا ہی نتیجہ ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اسی بات کی ترجمانی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تمام بندوں کو میں نے حنیف پیدا کیا، ان کو دین کے سلسلے میں شیاطین نے آگیرا اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے والدین یعنی جو والدین ہیں ان کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اب فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ایمان ہی کے حالات میں پیدا کیا، جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کے صلب سے چونٹیوں جیسی صورت میں نکالا اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ بس فطرت اللہ کا معنی کیا ہوا؟ یعنی دین اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو تبدیل اور متغیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس سے پہلے ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم یہ مضبوط دین ہے، یعنی دین مستقیم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اس حقیقت کو وہ جانتے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ درس میں ہم